آج ویو 360 میں اسرائیلی حملوں کے باعث غزہ میں صحت کا نظام درہم برہم، امریکہ اور بین الاقوامی تنظیموں کی اسرائیل کو ہسپتالوں پر حملوں سے باز رکھنے کی کوشش۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ حماس کے عسکریت پسندوں کی تلاش میں اسرائیلی فوجی بدھ کی صبح غزہ کے الشفا ہسپتال میں داخل ہوئے۔ ہسپتال پر ریڈ سے پہلے عملے کو چند منٹس کی وارننگ دی گئی تھی۔ بین الاقوامی قوانین کے مطابق کسی بھی جنگ کے دوران ہسپتالوں کو خصوصی تحفظ فراہم ہوتا ہے، لیکن عالمی تنظیم ریڈ کراس کے مطابق اگر فریقین ہسپتالوں کو اسلحہ ذخیرہ کرنے اور جنگجوؤں کو چھپانے کے لیے استعمال کریں تو ایسی صورت میں ہسپتال اس قانونی تحفظ سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس کے باوجود طبی عملے اور مریضوں کو خبردار کر کے وہاں سے نکلنے کے لیے کافی وقت دینا ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی حملے میں فوجی اہداف کی بجائے عام شہریوں کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ غیر قانونی عمل تصور ہوتا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کے وزیر صحت نے الشفا ہسپتال پر اسرائیلی ریڈ کو انسانیت کے خلاف نیا جرم قرار دیا ہے، جبکہ اسرائیل نے کسی ثبوت کے بغیر یہ دعویٰ کیا ہے کہ حماس اس ہسپتال کو عسکری مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہے، اور یہ کہ حماس نے ہسپتال کے نیچے ایک وسیع زیر زمین کمانڈ کمپلیکس بنایا ہے۔ لیکن حماس کے زیر انتظام غزہ کے صحت عامہ کے حکام اور حماس خود اس کی تردید کر رہے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ غزہ میں صحت عامہ کی سہولتیں اور ہسپتال اس جنگ میں کس حال میں ہیں۔ لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اس وقت رحمان بنیری کے پاس اور ان سے جانتے ہیں کہ وہاں پہ اسرائیل میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ وہ اشکلون میں ہیں جو کہ بالکل غزہ کے بارڈر پہ ہے۔ رحمان، آپ اسرائیل میں غزہ کی سرحد کے قریب ہیں، کیا صورتحال ہے وہاں اور آپ اس وقت کتنا کلوز ہیں بارڈر سے؟ تھوڑی دیر پہلے اسد ایک خوفناک دھماکہ سنا گیا، سائرن بجے، میں اپنے ہوٹل کے کمرے میں تھا اور یہاں 10 سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے کہ آپ شیلٹر لیں۔ میں اپنا کیمرہ آن کیا، میں شیلٹر کی جانب بھاگا اور کوئی جگہ نہیں ملی تو میں بالکنی میں آیا اور میں نے وہ منظر ریکارڈ کیا کہ شمالی غزہ سے جو راکٹ فائر ہوئے تھے اسے اسرائیل کے راکٹ آئرن ڈوم نظام نے روک رکھا تھا اور لوگ بھاگ رہے تھے۔ میں غزہ سے جو میرے جنوب میں ہیں کوئی 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوں۔ رات بھر آوازیں سنائی دے رہی تھی میرے کمرے میں دھماکوں کی، اور آج صبح بھی جہازوں کی آوازیں میں سن رہا تھا۔ تو یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ وقتاً فوقتاً دھماکے ہوتے ہیں، سائرن بجتے ہیں اور لوگ شیلٹر میں بھاگ جاتے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج کی طرف سے جو الشفا ہسپتال میں آپریشن کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کیا رائے ہے اب تک اور کیا اپڈیٹس ہیں؟ اسرائیل میں کیا کہا جا رہا ہے اس حوالے سے؟ اسرائیل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اسپتال کے اندر خندق ایک کھودی گئی ہے اور ان سرنگوں کا ایک بہت بڑا کمپلیکس ہے جو انہوں نے میڈیا کو جاری ایک ویڈیو کی ہے، انہوں نے اپنی طرف سے بنائی ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے وہ داخل ہوتے ہیں اور سرنگوں کا ایک بہت بڑا جال بچھا ہوا ہے۔ مگر شفا ہسپتال میں اس سے ہٹ کر ایک بہت بری سچویشن ہے وہاں پر۔ آج یہ حماس کی صحت کے محکمے نے کہا تھا کہ نزدیک 80 لاشیں وہاں پر دفنائی جائے گی، اجتماعی قبریں کھودی جائے گی۔ بجلی نہیں ہے وہاں پر، پانی نہیں ہے وہاں پر، امدادی سامان نہیں پہنچ رہا۔ اس کے علاوہ شفا ہسپتال سے جو امریکہ نے اور دیگر ممالک کے لوگوں نے، اقوام متحدہ نے بھی ریکویسٹ کی ہے، اپیل کی ہے کہ اس کو راستہ دیا جائے، یہاں پر مریضوں کو دوائیاں پہنچنی چاہیے، وہاں پر حملہ نہیں ہونا چاہیے اور ہسپتالوں کو تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ مگر اسرائیلی ایسا نہیں کر رہے، وہ ہسپتال میں اندر چلے گئے ہیں اور ہسپتال کے اندر جا کر کے ان کا کہنا ہے کہ یہاں سے سرنگوں میں وہ حماس کے خلاف آپریشن کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 34 ہسپتال میں سے اسد کچھ صرف 14 جزوی طور پر کام کر رہے ہیں، 22 ہسپتال مکمل طور پر کام نہیں کر رہے، جس میں سب سے بڑا ہسپتال الشفا ہے۔ وہاں پر سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ مریض، بچے، خواتین بھی ہے اور اس کے علاوہ ہسپتال کا عملہ بھی ہے جن کو پانی کی ضرورت ہے، دوائیوں کی ضرورت ہے، بجلی کی ضرورت ہے جو وہاں پر ناپید ہے۔ اس وقت ایک اقوام متحدہ کے مطابق ایک بہت ہی بھیانک صورتحال ہے ہسپتال، یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا ہے، کل WHO نے یہ کہا تھا کہ ہسپتال قبرستان کی سی شکل اختیار کر گئے ہیں۔ رحمان، آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ انفارمیشن جو آ رہی ہے غزہ سے، اس کے مطابق کیا سمجھ آ رہا ہے ابھی تک کہ غزہ میں کیا صورتحال ہے اوور آل ہسپتالوں سے ہٹ کے؟
दो किस्म के हमले हो रहे हैं वहाँ पर, एक हवाई जहाज़ों से जो आर्मी के जहाज़ है, दूसरे ये कि वो अंदर है 4 दिन पहले हम मुहासरा कर रखा था, 2 हिस्सों में शहर को तकसीम कर लिया था, एक शमाली हिस्सा एक जनूबी हिस्सा। शमाली हिस्से से इजराइल ने लोगों से कहा था कि वो निकले जनूब की जानिब जाए, और शमाली हिस्से में उनके अफवाज अंदर मौजूद है। उनके दूबदू आमने सामने लड़ाई भी हो रही है, और ये लड़ाई में अब तक जो हमास की सेहत का महकमा है 11,000 से ज़्यादा अफराद मारे जा चुके हैं। इसराइल के 44 अफवाज या फौजियों की मारने की इसराइली अफवाज ने तस्दीक की है। तो अस्पतालों से हटकर वहाँ पर लोग वहाँ से निकल रहे हैं काफिलों की सूरत में, जोक दर जोक, और वो जनूब की जानिब जा रहे हैं। उसमें से इसराइली अफवाज का दावा यह है कि कुछ काफिलों का रास्ता हमास ने रोके रखा है और उनको इंसानी ढाल के तौर पर वो इस्तेमाल कर रहे हैं। रहमान, जंगबंदी के हवाले से भी मुख्तलिफ अगर हम देखें दुनिया में ओपिनियन भी है, अपीलें भी हो रही हैं, लेकिन इजराइल की तरफ से अभी तक उस पर कुछ नहीं कहा गया। लेकिन यरगमालियों की रिहाई के हवाले से जो बात की जा रही है उसके अगेंस्ट जंगबंदी की बात हो रही है, इस पर कुछ अपडेट कर सकें अगर आप हमें? इस पर बहुत बड़ी डेवलपमेंट कल हुई थी जब हमास के अस्करी विंग अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक तजवीज़ पेश की थी अपने टेलीग्राम अकाउंट पर, जिसे रॉयटर्स ने कंफर्म किया था कि 70 मुग़लियों को रिहा कर दिया जाएगा, जिसमें ख़वातीन और बच्चे होंगे। उसके बदले में उन्होंने डिमांड की थी कि 5 दिन तक जंग को रोक लिया जाए, और अगर जंग इस दौरान जंग नहीं रुक जाता तो हमास के पास मुग़लियों को नुकसान पहुँच सकता है। एक तो ये डेवलपमेंट थी जिसके अभी तक इसराइल की जानिब से कोई जवाब नहीं दिया गया है। 2 दिन कबल एक रिपोर्ट आई थी रॉयटर्स की जानिब से जिसमें कहा गया था कि अमेरिकन CIA और इजराइल मोसाद कतर में उनकी मीडिएशन उनके साथ हो रही है और कोई डील तक पहुंचने की बात की जा रही है। इस पर भी अब कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इसराइल में इसके अंदर बहुत बड़ा एक स्ट्रेस पाया जाता है, एक परेशानी की सूरत हाल है। लोग मुजाहरे कर रहे हैं और तल अवीव में बहुत बड़े मुजाहरे हुए, सड़कों पर मैं बिलबोर्ड्स भी देख रहा हूँ, अखबारों में इस पर बात भी हो रही है। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो यहाँ सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग जो सबसे बड़ी बात ट्रेंड कर रही थी वो मुग़लियों की बाजियाबी थी। हमास ने ये तजवीज़ दी है, अलबत्ता इसराइल कहता है कि वो वक़्फ़ा जंग में दे सकते हैं, शर्त यह है कि मुग़लियों को बाजिया उस वक्त रिहाई की सूरत में, अगर मुग़ली रिहा नहीं होते हैं तो मुमकिन नहीं होगा कि जंग बंदी की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहमान बुनैरी हमारे साथ थे, डीवा सर्विस के वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए कवर कर रहे हैं इस वक्त इसराइल में। अब एक नज़र डालते हैं अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में कल इसराइल की हिमायत में होने वाले एक मार्च पर। मार्च फॉर इसराइल नामी इस रैली में हज़ारों अफराद ने शिरकत की। कैपिटल हिल के सामने होने वाले इस मार्च के लिए शहर में सिक्योरिटी के लिए गैर मामूली सख्त इंतजाम किए गए थे। अमेरिका में कई बड़ी यहूदी तंजीमों ने इसराइल के साथ यकजहती के इजहार और यहूद मुखालिफ जज्बात की मजम्मत करने के लिए ये मार्च किया। इसराइल हमास जंग के आगाज़ से अब तक अमेरिका में इसराइल की हिमायत में होने वाला ये सबसे बड़ा मुजाहरा था। इसराइली सदर आइज़ैक हर्ज़ोग ने यरूशलेम से वीडियो लिंक के ज़रिए मजमे से खिताब में कहा कि दुनिया भर में यहूदियों को यहूदी होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट में अक्सरियती रहनुमा चक शूमर के अलावा शोबिस से मुंसलिक शख्सियात, फनकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने भी मुल्क भर से नेशनल मॉल पर जमा होने वाले यहूदियों से खिताब किया। I think the Israelis want to live peacefully. मेरा ख्याल है कि इसराइली पुरअमन तरीके से अपने फ़लस्तीनी पड़ोसियों के साथ रहना चाहते हैं। हमास के दहशतगर्दों पर मुश्तमिल एक छोटे से ग्रोह ने गज़ा की पट्टी पर कब्जा कर रखा है। इंसान इसराइली, यहूदी और अमरीकी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे छुटकारा हासिल करें, यरगमालियों को रिहा करवाएं और इसराइली और फ़लस्तीनियों को पुरअमन तौर पर साथ साथ रहने दें। I really ache for those children. मैं वाकई उन लोगों के लिए, बच्चों, औरतों और मर्दों के लिए दर्द महसूस करती हूँ जो इसमें मुलव्वस नहीं है, जो मासूम है। मेरा दिल उनके लिए तड़पता है, मगर मुझे ये मालूम नहीं कि और क्या चारा है सिवाय इसके कि हम हमास से कहें कि तुम्हारे आम शहरियों, ख़वातीन और बच्चों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल करने की हिकमत अमली काम कर रही है। हम हार गए हैं, तुम जीत गए हो। हम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मालूम नहीं कि हम और क्या कर सकते हैं। I don't know what else to do. I think it's absolutely terrible. ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है।
تاہم اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے اور میرا یقین ہے کہ حماس کے برعکس اسرائیلی فوج جان بوجھ کر عام شہریوں کو نشانہ نہیں بنا رہی۔ مجھے یقین ہے کہ اسرائیلی اور فلسطینیوں دونوں کے لیے حماس کے بغیر ایک بہتر مستقبل ممکن ہے جو ایک دہشت گرد تنظیم ہے۔ Without Hamas, who is a terrorist organization. اسی طرح کے مظاہرے اور مارچ جو ہیں اس سے پہلے فلسطینی حمایت میں بھی ہو چکے ہیں، اور شفا پہ ہونے والے حملے کے بعد وائٹ ہاؤس نے جس طرح سے کل کی سٹیٹمنٹ بھی دی کہ اسرائیلی موقف کی حمایت بھی کی گئی، اور کہا گیا کہ حماس کا غزہ کے الشفا ہسپتال میں ایک کمانڈ سینٹر ہے جس کی وجہ سے اسرائیل کو فوجی کارروائی کرنا پڑی ہے۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے امریکی انٹیلیجنس ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے کل صحافیوں کو بتایا کہ حماس اور اسلامی جہاد غزہ میں الشفا سے ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر چلاتے ہیں۔ جان کربی کے مطابق امریکہ کے پاس ایسی معلومات ہیں جو اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حماس اس مخصوص ہسپتال کو کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اور ممکنہ طور پر ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہی ہے، جو کہ ایک جنگی جرم ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب الشفا کمپاؤنڈ کی ناکہ بندی کی وجہ سے اسرائیل پر دباؤ بڑھ رہا ہے، اسرائیل کی حمایت میں اسی طرح کے بیانات امریکی محکمہ خارجہ اور پینٹاگن کی طرف سے بھی سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے صدر بائیڈن نے الشفا ہسپتال کے معاملے پر اسرائیل پر زور دیا تھا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ امریکہ میں مسلمانوں کی شہری حقوق کی بڑی تنظیم کیئر نے بھی صدر بائیڈن سے اپیل کی ہے کہ وہ فوری طور پر الشفا ہسپتال کا محاصرہ ختم کروائیں۔ حماس کے زیر انتظام غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ ہسپتال کے ایمرجنسی جنریٹرز میں ہفتے کے دن سے ایندھن ختم ہونے کے بعد سے 3 بچوں سمیت 32 مریضوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ زندگی بچانے والے آلات کے ناکارہ ہونے کی وجہ سے 36 بچوں سمیت دیگر مریضوں کی موت کا خطرہ بھی ہے، اور یہ سب تب سے ہو رہا ہے اگر ہم اس آپریشن سے پہلے کی بات کر رہے ہیں۔ اس آپریشن کے بعد کے نمبرز جو ہیں وہ ہم آپ کے لیے اگلے پروگرامز میں شیئر کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر اپنی تشویش کا اظہار کرنے میں نے تعامل نہیں کیا، اور یہ میری امید اور توقع ہے کہ ہسپتال کے حوالے سے کم دخل اندازی کی جائے گی۔ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک کوشش ہے قیدیوں کی رہائی سے نمٹنے کے لیے یہ وقفہ لیا جائے گا، اور اس پر بات چیت ہو رہی ہے۔ قطری بات کر رہے ہیں، اس لیے میں کسی حد تک پر امید ہوں، لیکن ہسپتال کو لازماً محفوظ بنایا جانا چاہیے۔ ہسپتالوں کی سیکیورٹی کے معاملے میں اسرائیلی الزامات پر عالمی اداروں اور مختلف ممالک کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ غزہ کے کچھ ہسپتال سنگین اور خطرناک صورتحال سے دوچار ہیں، اور ان میں سے 2 الشفا اور القدس ہسپتال کو اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی کی وجہ سے مجبوراً اپنی سرگرمیاں بند کرنا پڑی ہیں۔ 7 اکتوبر کو جنوبی اسرائیل پر حماس کے مہلک حملے اور پھر اسرائیل کے غزہ میں جوابی حملوں کے بعد سے ہسپتالوں میں ضروری ادویات اور ایندھن کی کمی کے باعث ان کی سرگرمیاں، مریضوں کی دیکھ بھال کی صلاحیت اور علاج کی سہولتیں بری طرح متاثر تھیں، لیکن اب بجلی، پانی اور بنیادی آلات کی کمی نے اس صورتحال کو مزید سنگین کر دیا ہے۔ صورتحال ہر لمحہ بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ جب بات صحت کی دیکھ بھال کی سہولتوں کی آتی ہے تو ہمارے پاس ہر چند روز میں چیزیں خراب ہوتی تھیں، اور لڑائی میں شدت کی وجہ سے ان سرگرمیوں کو کم کرنا پڑتا تھا۔ لیکن آج کل ہر منٹ، ہر گھنٹے میں ہم سن رہے ہیں کہ یا تو ہسپتال مکمل طور پر یا ہسپتال کا کوئی شعبہ اپنی سروسز بند کر رہا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق اسرائیل کا کہنا ہے کہ حماس نے ہسپتال کے نیچے ایک وسیع زیر زمین کمانڈ کمپلیکس بنا رکھا ہے جو سرنگوں سے منسلک ہے، تاہم غزہ کے صحت عامہ کے حکام اور حماس اس کی تردید کرتے ہیں۔ اگرچہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ ہسپتال سے عملے اور مریضوں کو نکلنے کی اجازت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن فلسطینیوں کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے انخلا کرنے والوں پر فائرنگ کی ہے، اور ایسے مریض جن کی حالت انتہائی نازک ہے ان کی منتقلی خطرے سے خالی نہیں ہوگی۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں WHO کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانم گیبریوسس نے کہا کہ ان کے ساتھی غزہ شہر کے الشفا ہسپتال میں طبی عملے کے اراکین سے رابطے کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں جن کے پاس ہفتے سے پانی یا بجلی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ علاقے میں مسلسل فائرنگ اور بم دھماکوں نے پہلے سے نازک حالات کو مزید خراب کر دیا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ مرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ افسوس کہ ہسپتال اب ہسپتال کے طور پر کام نہیں کر رہا۔
غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا میں ہفتے کے روز ایندھن ختم ہونے اور بجلی بند ہونے سے انکیوبیٹرز نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا، جس کے بعد انتہائی نگہداشت کے یونٹ سے نوزائیدہ بچوں کو منتقل کرنا پڑا۔ عملے نے کہا کہ وہ بچوں کو اس طرح گرم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے وہ انکیوبیٹرز میں ہو، چادروں میں لپیٹنا اور ایک دوسرے کے قریب سلانا۔ الشفا ہسپتال کے ارد گرد جنگ کے بعد فلسطین میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے UNOCHA کے سربراہ آنڈریا ڈی ڈومینیکو نے کہا کہ 3 نرسیں ہلاک اور درجنوں مریضوں کو منتقل نہیں کیا جا سکا۔ غزہ میں ہفتے کے آخر میں الشفا اسپتال کے ارد گرد لڑائی شدت اختیار کر گئی۔ الشفا اسپتال میں پانی کے ٹینک، آکسیجن سٹیشنز، قلبی سہولت اور زچگی وارڈ سمیت اہم انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا۔ گزشتہ روز فلسطینی ہلال احمر سوسائٹی نے بھی اعلان کیا کہ غزہ شہر میں القدس اسپتال میں جنریٹر لائن کو پہنچنے والے نقصان کی وجہ سے وہ اب کام نہیں کر رہا، جس کی مرمت نہیں ہو سکتی اور اس کے نتیجے میں بجلی بند ہے۔ فلاحی تنظیم فلسطینی کریسنٹ سوسائٹی نے کہا تھا کہ وہ پیر کے روز القدس سے شدید بیمار مریضوں کو نکالنے کی کوشش کرے گی، لیکن علاقے کے ارد گرد ہونے والی شدید بمباری اور دھماکوں کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے قاصر رہے۔ حزن، علم، غضب، دکھ، درد، غصہ، بے اطمینانی اور مایوسی یہ آج ہمارے احساسات ہیں جب ہمیں غزہ شہر میں القدس ہسپتال بند کرنے کا اعلان کرنا پڑا۔ پورے ایک ہفتے تک عالمی برادری اور امدادی تنظیموں پر زور دینے کے بعد کہ القدس ہسپتال میں فوری امداد پہنچائی جائے، نہ رکنے والی بمباری کے باعث ہسپتال کو اپنے مقدر کا سامنا کرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا، جس نے ہمارے طبی عملے اور مریضوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا۔ آج ہم کہتے ہیں کہ عالمی برادری اور جنیوا کنونشن پر دستخط کرنے والے تمام ممالک غزہ کی پٹی میں صحت عامہ کے نظام کی تباہی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ اتوار کو ایک بیان میں عالمی ادارے ریڈ کراس نے شہریوں کے تحفظ پر زور دیا اور کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانا شہریوں کے تحفظ کے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔ الشفا اسپتال کے احاطے میں ہزاروں فلسطینیوں نے پناہ لے رکھی تھی، جہاں اس وقت اسرائیلی فوج کا آپریشن جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کی نیلوفر مغل سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ حماس ہسپتالوں کو اپنے ٹھکانوں اور وہاں موجود لوگوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کر رہی ہے، جبکہ ہم فلسطینیوں کو جنگ زدہ علاقے سے انخلاء کے لیے محفوظ راستہ دے رہے ہیں۔ So over the last few days we've been increasing our encouragement for people to leave the hospital. ہم گزشتہ کچھ روز سے لوگوں کے اسپتال چھوڑنے کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور اسی لیے ہم نے اسپتال سے ساحل کی طرف جانے والا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ لوگ غزہ کے جنوبی حصے میں چلے جائیں۔ ہم نے ہزاروں لوگوں کو اسپتال کے احاطے سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ان لوگوں نے وہاں پناہ لی ہوئی تھی۔ جب اسرائیلی فورسز متحرک ہوئیں اور شہر میں داخل ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ لوگ اسپتال چھوڑ رہے ہیں۔ We have seen people actually leaving. لیکن وہاں اب بھی سینکڑوں لوگ اسپتال کے کمپاؤنڈ یا پھر اس علاقے میں موجود ہیں اور اس علاقے میں رہنا خطرے سے خالی نہیں۔ اور جو آپ نے حماس کی جانب سے اسپتالوں کے استعمال سے متعلق سوال کیا تو ہم اس بارے میں خود پہلے ہی انکشاف کر چکے ہیں کہ رنتیسی اسپتال کو واقعی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا اور بظاہر یرغمال بنائے گئے لوگوں کو اس اسپتال کی بیسمنٹ میں رکھا گیا تھا۔ اس اسپتال کے تہخانے میں ایک سرنگ بھی ہے جو یا تو وہاں تک رسائی کے لیے استعمال کی جاتی ہے یا اسپتال کے اس تہخانے میں اسکائپ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تہخانے کو اسپتال سے الگ رکھا گیا ہے اور ہمیں وہاں سے AK-47 رائفلیں بھی ملی ہیں، دھماکہ خیز آلات ملے ہیں، خودکش بیلٹس ملی ہیں اور جس جگہ غالباً یرغمالیوں کو باندھ کر رکھا گیا تھا ہمیں وہاں سے بچے کے ڈائپرز ملے ہیں، ایک بچے کی بوتل ملی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اتنے عرصے سے کیا کہہ رہے ہیں۔ حماس چاہے کتنی ہی بار کہے کہ وہ اسپتالوں کا استعمال نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ کر رہے ہیں۔ We don't use hospitals, they are using the hospitals. President Biden has said that Shifa Hospital. صدر بائیڈن نے کہا ہے کہ شفا ہسپتال کی حفاظت کی جانی چاہیے اور اسرائیلی فورسز کی طرف سے کم دخل اندازی کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج شہریوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟ The IDF is currently the only body protecting the hospitals. اسرائیلی ڈیفنس فورسز فی الحال اسپتالوں کی حفاظت کرنے والا واحد ادارہ ہے۔ حماس اسپتالوں کا غلط استعمال کر رہی ہے۔ وہ اسپتالوں کو ان کی خصوصی حیثیت کی وجہ سے ملنے والے تحفظ کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی فورسز اس وقت اسپتالوں کی حفاظت اور مدد کے لیے کام کر رہی ہیں۔ ہم نے اسپتالوں کے منتظمین اور اسرائیلی افواج کے درمیان تعاون اور مدد کی ایک تفصیلی فوٹیج اور گفتگو بھی جاری کی ہے۔ ہم نے انہیں 300 لیٹر ایندھن فراہم کیا ہے تاکہ اسپتال کی ہنگامی ضروریات پوری ہوتی رہے۔
رہیں۔ میں ابھی آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ابھی اعلان ہوا ہے کہ ہمیں کچھ انکیوبیٹر ملے ہیں جنہیں اسپتال پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہم ان انکیوبیٹرز کو اسپتال تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ بچوں کو انکیوبیٹرز میں منتقل کر کے انہیں محفوظ رکھا جا سکے۔ We're trying to coordinate now the access of these incubators so that the children, babies, اس لیے میں کہوں گا کہ ہاں، ہم مسلح تصادم کے قوانین کے دائرے میں رہ کر آپریشن کر رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ حماس محفوظ جگہوں کا غلط استعمال کر رہی ہے اور وہ انہیں کمانڈ اینڈ کنٹرول پوزیشنز کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ فلسطینی کسانوں کی یونین کے مطابق ان کے خلاف یہودی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے سے مغربی کنارے میں زیتون کے تیل کی پیداوار میں کمی کا خدشہ ہے۔ یہ وہ سیزن ہے جس میں زیتون کے تیل کاشت کی جو ہے وہ اس وقت نکالا جاتا ہے، اولیوز پک کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے جو گزشتہ ماہ ایک فلسطینی کسان بلال صالح کی ہلاکت ہوئی، اس کے بعد سے بہت حد تک یہ قصہ جو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور ایسے واقعات میں مسلسل کہا جا رہا ہے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے اضافہ ہوا ہے، جن میں یہودی بستیوں کے قریب زیتون کے ہزاروں درختوں سے فصل کے حصول میں یہودی آبادکار رکاوٹیں ڈال رہے ہیں۔ مغربی کنارے کے شمال میں واقع فلسطینی گاؤں سلفت میں فلسطینی کسان جبل ابو سلیمی آئندہ برس میں ممکنہ مشکلات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ ان کے زیتون کے درخت پھل پھول رہے ہیں۔ جبل کہتے ہیں کہ وہ کم از کم 30% درختوں سے فصل کی کٹائی نہیں کر سکیں گے۔ بہت سے فلسطینی کسانوں کی طرح وہ بھی یہودی بستیوں کے قریب واقع اپنی زمینوں پر کام کرنے سے بہت خوفزدہ ہیں۔ بندوق کی نوک پر انہوں نے کاشتکاری کے تمام آلات اور پھر تمام فصل ان کے ٹرک میں ڈالنے کا حکم دیا اور سب سے کہا کہ وہ علاقہ چھوڑ دیں۔ 7 اکتوبر کو حماس کے عسکریت پسندوں کے اسرائیل پر حملوں کے بعد سے مغربی کنارے میں فلسطینی کسانوں کے خلاف حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل حماس جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک وہاں روزانہ اوسطاً 7 حملے ریکارڈ کیے گئے ہیں، جن میں سے زیادہ تر یہودی آبادکاروں نے کیے، جو نہیں چاہتے کہ فلسطینی کسان ان کی بستیوں کے قریب جائیں۔ یہاں ہم 4000 ایکڑ پر مشتمل زیتون کے باغات کی بات کر رہے ہیں، جہاں ہم فصل کی کٹائی نہیں کر پا رہے۔ فلسطینی گاؤں ترمس آیا تقریباً مکمل طور پر زیتون کے تیل کی پیداوار پر انحصار کرتا ہے۔ گاؤں کے میئر لفی شلابی کہتے ہیں کہ یہاں زیتون کے تمام درختوں میں سے کم از کم 60% کا پھل نہیں اتارا جائے گا، کیونکہ حملے بہت مستقل اور بہت زیادہ پرتشدد ہو چکے ہیں۔ ہمارے پاس ادھر زیتون کے بہت سے درخت ہیں، لیکن ہم وہاں نہیں جا سکتے، انہوں نے سب کچھ بند کر دیا ہے۔ فلسطینی کسان یونین کا کہنا ہے کہ اس سال حملوں اور یہاں کی آب و ہوا میں تبدیلی دونوں کی وجہ سے پیداوار میں کم از کم 60% کمی آئے گی۔ صرف مغربی کنارے میں 1 لاکھ سے زیادہ خاندان گزر بسر کے لیے زیتون کے باغات پر انحصار کرتے ہیں۔ ہم مغربی کنارے کی سب سے بڑی کسان یونین ہیں اور ہمارا اندازہ ہے کہ 50 سے 55% فلسطینی کسان فصل کی کٹائی نہیں کر پائیں گے۔ پچھلے سال کسانوں نے اپنے زیتون بیچ کر اور اس سے تیل پیدا کر کے $12 کروڑ سے زیادہ کمائے تھے۔ اس سال ان کی آمدن کم ہوگی۔ ین بویشت کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر، جہاں پہ آپ کو اسرائیل حماس تنازع کے حوالے سے بہت سے اپڈیٹس بھی ملیں گے اور کریٹیکل انالیسس بھی ملے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی یہی انفارمیشن آپ کو ملے گی۔ facebook.com/VOA Urdu پر ہمارا چینل VOA اردو کے نام سے ہے، اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل @VOA Urdu کے نام سے ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔